آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے کیونکہ ایسی باتیں آپ سننے کے جو ہے عام طور پر نہیں ہے کیا کہ حضرت ابو بکر صاحب نرم دل آدمی تھے، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کا فائدہ ہو، توجہ ہے آپ کی، ہر مسلمان کا فائدہ ہو۔ جس نے خواہ کسی مسلمان عورت نے یا مسلمان مرد جوان نے، بوڑھے نے، اگر اس نے آ کر کہا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو یہ چیز دوں گا، وہ اتنے نرم دل تھے، ہر کسی کو انہوں نے چیز دے دی، کسی سے کوئی گواہ طلب نہیں کیا، کسی سے نہیں کہا کوئی اور آدمی سن رہا تھا یا نہیں۔ لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر، افسوس یہ ہے عاصم منیر صاحب، جب آپ کی جدہ ماجدہ آپ علی و فاطمہ کی اولاد سے ہیں، وہ جس وقت گئی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، وراثت کا ذکر کیا ہے، تقریر کی ہے، خطبہ دیا ہے، مسلمانوں کے سر نیچے تھے، لیکن فقط ایک شخصیت ہے جس کی بات کو نہیں مانا گیا۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ رسول اعظم جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رسول اعظم جس کے ہاتھ چومتے تھے، سفر پہ جانے چاہتے تو آخر میں فاطمہ کے گھر، واپس آتے تو پہلے فاطمہ کے گھر، اس بی بی کو جس کی بے آیت تطہیر ہے، آیہ مبالہ ہے، اس بی بی کی قول کی تصدیق نہ کی جائے، یہ ہمیں دکھ ہے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جس نے فاطمہ زہرا کی بات کو نہیں مانا، تصدیق نہیں کی، اس کی محبت دل میں ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ میں پوچھتا ہوں آرمی چیف صاحب، اس وقت آپ سب کچھ ہیں، نگران حکومت ہے، آپ قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، آیہ ولایت دیکھیں، آیہ بلغ دیکھیں کہ اللہ کا رسول کیا چاہتا تھا، اللہ کیا چاہتا تھا، اور بعد میں ہوا کیا ہے میں تفصیل زیادہ ذکر نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ حقائق جو بھی بیان کرے گا اس کے لیے عمر قید ہے۔ ذاکر بیان کرے گا کہ یہ حقیقت ہے، اس کے لیے عمر قید، عالم دین بیان کرے گا اس کے لیے عمر قید، کوئی مومن بیان کرے گا اس کے لیے عمر قید۔ اے آرمی چیف صاحب، آپ یاد رکھیں یہ قوم وہ ہے جو ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہے، یا لیتنا کنا معکم، اے اہل بیت محمد ہم کربلا میں ہوتے، اپنی جان قربان کرتے۔ اگر اہل بیت کی تعریف میں جان چلی جاتی ہے تو یہ خاندان اہل بیت کے ماننے والے اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔